فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب, وقت دیا آپ نے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. وہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایک پولیٹیکل سینس ہوتی ہے نا, وہ اس کے حساب سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ نون لیگ شاید آپ بیٹھ جائیں, آپ کو وہ ڈیٹ جو آپ چاہ رہے ہوں, آپ کس تاریخ پہ کس ماہ پہ راضی ہو جائیں گے. مارچ اپریل کے قریب الیکشن ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے, اس سے ڈیلے گیا تو پھر آپ نہیں مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مذاکرات کا تو ہم پچھلے 8 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی اکانومی کو چلانے کا. ابھی طاہر ملک صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں گھر سے آیا ہوں تو گھر کے اور باہر کے حالات دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو بس کر دینا چاہیے. جناب والا, حالات تو ہم یہ چھوڑ کے گئے تھے کہ 6100 ارب روپے کا ہم ٹیکس ریونیو چھوڑ کے گئے تھے, جو 3100 ارب سے زیادہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا تھا. ہم 32 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ لیول چھوڑ کے گئے تھے, جو پچھلے 20 سالوں میں کبھی اچیو نہیں ہوا تھا. ہم 31 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس چھوڑ کے گئے تھے, جو پچھلے 20 سالوں میں کبھی اچیو نہیں ہوئی تھی. ہم جناب 10.6 جو ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے, جو پچھلے 15 سے 20 سالوں میں کبھی گین نہیں ہوئی تھی. ہم 6% گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے, جو پچھلے آپ کے جو ہے وہ 10-12 ایئر کوالٹی انڈیکس کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ تو ویسے اس کی بات کر رہے تھے. بات کمپلیٹ ہو جائے نا, اس کو سن لیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا, بتائیے. پبلک کو بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک 5 سال کا مینڈیٹ لے کے جو حکومت آئی تھی, وہ کووڈ-19 کے 2 سالوں کے باوجود 3.5 سالوں میں کم از کم 8 سے 10 آپ کے لانگ مارچ اور دھرنے, اور اس کے باوجود ہم نے جناب اگر یہ پرفارمنس دی, اب ان سے اگر پرفارمنس نہیں دی جا رہی, ہمارے دفعہ 5% پاکستان دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا, اب 100% ہو گیا ہے. 100% پاکستان قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. ان حالات کے اندر پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب آپ کے نئے الیکشن ہو اور ایک وہ حکومت آئے کہ جس پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ اعتماد کریں. اب آپ مجھے اکبر صاحب یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ جو 100% دیوالیہ ہونے کا ہمارا جناب جسٹیفیکیشن پیدا ہو گئی ہے, کوئی ملک ہمیں قرضہ دے گا, کوئی ملک ہمیں فائنینشیل ایڈ دے گا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت نااہل ہے. اس حکومت نے جناب 5% سے 100% دیوالیہ کی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے, تو اس کا حل یہی ہے کہ فوری فری فریش الیکشن ہو. یہ تو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ پہلے سے سر کہہ رہے ہیں, وہ اس پہ نہیں نہ مان رہے, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی اس وقت پاپولیرٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے. اب یہ بات ان کو سوٹ نہیں کرتی, ظاہری سی بات ہے. اس پہ وہ جتنی مرضی باتیں کریں کہ غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ گورنر کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. ایک بات یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو ٹاسک دیا ہوا کہ آپ روکیں اسمبلی تحلیل ہونے سے. چلیں بات چیت ہوتی ہے اس میں تو جو نکلتا ہے, لیکن سائیڈ بائی سائیڈ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے گا. تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں منا لوں گا, یہاں پہ کچھ گمراہ ساتھی ہیں ان کو ہم واپس لے آئیں گے. ادھر سے رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس دن اعتماد کا ووٹ دینے بندے نہیں آئیں گے, پورے نہیں ہوں گے. اکبر بھائی, ملک تباہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے, یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا. وہ ان کو تو سوٹ کر گیا نا, ان کے 1100 ارب روپے کے جناب 150 مقدمات ختم ہو گئے, ان کو NRO2 مل گیا. ان کے سارے جناب کرپشن کی اور 2 نمبری کی اور چکر بازی کی اور منی لانڈرنگ کی اور جعلی ٹیٹیز کی اور جعلی اکاؤنٹس کی اور کھربوں روپے کی مار دھاڑ پہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے. یہ سیاسی واشنگ مشین سے, NRO2 کی واشنگ مشین سے صاف ستھرے ہو کے حاجی نمازی پرہیزگار ولی اللہ گوشت تب کلندر بن گئے ہیں. ان کو اور کیا چاہیے؟ ابھی بھی ان کا لاڈ پن آپ رکھیں گے, ان کی کرپشن اور بدیانتی کے اوپر ان کی لاڈ پن آپ نے کر لیا. کا واسطہ ملک بچاؤ. ملک ضروری ہے کہ ان کی جناب سوچ ضروری ہے کہ یہ جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے ہیں. یہ بھائی جان 2 سال بعد بھی الیکشن میں جائیں گے, یہ نہیں جیت سکتے. یہ 10 سال بعد بھی جائیں گے, لوگوں نے کچھ چھتر مارنے ہیں. چوہان صاحب ایک اور بات بھی ہے, آپ اگر فرض کریں فورس نہیں آپ کر پاتے الیکشنز, آپ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشنز ہو جائیں, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, چلیں یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کا جو سنک ہے, یعنی کہ ایک ساتھ الیکشنز ہوتے ہیں, یہ آؤٹ ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہوتا ہے. انڈیا کی مثالیں ہمارے یہاں پہ دی جا رہی ہیں, انڈیا والے خود بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اب دوبارہ اس سنک کو واپس لے کے آنا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ اسٹیٹس کے لوک سبھا کے الیکشنز ہوں. یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے اندر ایٹ دا ویری سیم ٹائم. اگر یہ ٹوٹ جائے سنک کے جناب, 2 اسمبلیوں کے پہلے ہو جائیں, 2 کے بعد میں ہو رہے ہیں, وفاقی ہو اس کے بعد ہو رہے ہیں, اور پھر تو آگے یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ. 73 سے لے کے 97 تک جناب آپ کی بلیک ایئرز ہے. صوبائی اسمبلی کے الیکشن علیحدہ ہوتے تھے, قومی کے علیحدہ ہوتے تھے, 2 دن کے وقفے سے, اور ہم یہ لڑا 2 دن کا وقفہ تو نہیں نا سر, اب آپ 2 سال کا وقفہ دیکھیں نا. پوری بات تو سن لو نا, بتائیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, اتنا بڑا ایشو اگر تو یہ سنسیئر ہو تو جناب پھر آ جائیں, بیٹھ جائیں, مارچ کے مہینے کا, اپریل کے مہینے کی ڈیٹ طے کر لیں, اسمبلیاں اس کے مطابق ڈیزالو کر دیں.
جناب 8 مہینے سپ نہیں کٹ سکے تھے، 8 سال کے سپ کٹن گے، اگلے 8 مہینوں میں انہوں نے کون سا سانپ نکالنا ہے یا کون سے انہوں نے چرخا کاٹنا ہے، جو 8 مہینوں میں ملک کو بیڑا گرک کر دیا. ملک کی اکانومی کا 6,887 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے ان 7 مہینوں میں. ایک مہینے کا 991 ارب بنتا ہے اور ایک دن کا 32 ارب بنتا ہے. انہوں نے تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا. 100% پاسبلٹی ہے دیوالیہ ہونے کی اس وقت. اچھا وہ اچھی بات اس کے اندر آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بات درست ہے. اور کہ پاکستان 100% دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہو چکا ہے. تو کہنے کا اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہاں لیکن خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہم روز اس پر بات بھی کرتے ہیں. ایک چیز سر یہ بتائیں کہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ بیٹھنے کے قریب معاملات آ گئے. ملک صاحب آپ بھی اس میں وین کیجئے گا. ایک بڑا گلہ رہتا ہے اپوزیشن کو، آپ کی اپوزیشن کو، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خود بیٹھیں گے ان مذاکرات کے اندر یا ٹیم جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ہم سے ہاتھ ملانا تو یہ پسند نہیں کرتے. تو کیا آپ ان سے بات کریں؟ اور یہ موسٹ پاسبلی پروبیبلی یہ معاملہ پھر نکل آئے گا کہ خان صاحب آئیں اب آ کے بات کریں. ٹیم شیم کیوں کر رہے ہیں آپ بات؟ چوہان صاحب. اچھا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے؟ جی جی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو تو جو ہے وہ آپ کا ٹاپک ہے کہ کس ٹاپک کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. اور دوسرا اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مینڈیٹ حاصل ہے جو کمیٹی ہے آپ کی. تو خان صاحب نے اگر ایک بات کہی ہے کہ بیٹھیں اور ایک سالڈ الیکشن کی تاریخ کے اوپر آپ مذاکرات کریں تو ٹھیک ہے نا جی. آپ پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بیٹھ جائیں گے. دیر از اے ول دیر از اے وے. لیکن آپ کم از کم ملک کو بچانے کی کوئی انٹینشن تو لے کے آئے. آپ کہتے ہیں اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. یہ والا اس وقت جناب پی ڈی ایم کا اصول ہے. ملک ان سے چل نہیں رہا، یہ کہتے ہیں بھائی جی نہ چلے، دیوالیہ ہو جائے، بیڑا گرک ہو جائے، اکانومی تباہ ہو جائے، بینکرپٹ ہو جائے، لیکن ہم اپنا ٹائم پیریڈ موج کریں. آدھی کابینہ ہر وقت باہر ہوتی ہے، آدھی کابینہ ہر وقت باہر موج میلہ کر رہی ہوتی ہے اور ملک کا جو مرضی ہو جائے. تو یہ کم از کم انٹینشن. چوہان صاحب میں پی ٹی اے کی پالیسی سمجھنا چاہ رہا تھا. اپریل میں جب آپ کی حکومت ختم ہوئی، جو آپ کا خیال تھا امریکہ نے ختم کی اور اندر سے لوگ ملے، تو اس وقت آپ نے استعفے دیے قومی اسمبلی سے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی تب کیوں نہیں پنجاب اسمبلی اور کے پی کی توڑی گئی، پریشر ایک دم بلڈ کر دیتے. وہ 6 مہینے سے وہاں بھی بچ گئے. اب خان صاحب نے پنڈی میں اناؤنسمنٹ کیا کہ میں مشاورت کروں گا اور اسمبلی توڑ دوں گا. آج ان کا ہی کہنا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے کہہ دیا، طاقت دے دی. اب کیا رکاوٹ ہے یہ اسمبلی توڑنے میں؟ صاحب چھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر چھپٹنا، لہو کر مٹنے کا ایک بہانہ. درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. کہنے کا مقصد یہ ہے پالیٹکس کے اندر جو ہے اسٹریٹجی وقت کے ساتھ ساتھ بنائی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اور اس وقت ہماری اسٹریٹجی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے ہر قسم کا ٹیکٹکس یوز کر لیے، عدالتوں کے دروازے کھٹکا لیے، لیکن آؤٹ پٹ اور رزلٹ کچھ نہیں نکلا اور ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے. دیکھو میں ایک پاکستانی ہوں، اللہ پاک کی طرف سے آپ بھی محب وطن پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. ملک کے حالات دیکھیں، ملک کا تو بالکل اگلے مہینے انہوں نے $1.25 ارب کا جناب انہوں نے قرضہ ادا کرنا ہے بانڈ کی صورت میں. ان کے پاس تو جو ہے وہ 1.5 مہینے کی درآمدات کے ذریعے میں بادلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا، دونوں ماشاءاللہ آپ بڑے باخبر، عام پبلک ان چیزوں کو شاید نہ سمجھ سکے. ملک تو انہوں نے اینڈ پہ لگا دیا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح ان کے حوالے کیے رکھیں. نہیں چوہان صاحب نہیں، اس امام میں سارے ننگے. بس ایک بات کروں گا میں، 4 سال میں پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ ہے وہ پاکستان کا 47 سے لے کے 2018 کا جو قرضہ تھا وہ پی ٹی آئی نے ریکارڈ توڑا ہے. تو ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ اس طرح اس پہ نہ آئے. میں ایک اور آپ کو ڈیٹا دیتا ضرور، ٹھہریں، آپ نے بڑا ڈیٹا دیا، یہ آپ بعد میں کنفرم کر لیں. پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھی، بے روزگاری بھی بڑی اور غربت بھی بڑی. یو کین چیک دس تھنگ فرام اینی سورس. یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے میچ برابر ہی ہے، ہمیں ہر ایک ہی طرح کا ملا ہے. تو آپ بتائیں اب فیوچر میں کیا اب مذاکرات اب ہوں گے؟ یہ ریئل ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی؟ یہ بتائیں ہمیں. جلدی سے سنیے گا. ہاں بالکل جناب پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی بڑھی، لیکن ان پچھلے 8 مہینوں کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت نے جناب غریبوں کے لیے 5 کلو آٹا، 5 کلو گھی، 5 کلو چینی، 5 کلو پتی، 5 کلو دالیں جو ہے نا وہ ڈیلی کی فری رکھی ہوئی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ جو مڈل کلاس تھا ان کو 5 مرلے سے لے کے 10 مرلے کے گھر بھی دیے، ان کے یوٹیلٹی بلز بھی فری کر دیے، ان کا جناب آنا جانا گھومنا پھرنا سیر کرنا وہ بھی بالکل فری کر دیا. ان کی زندگیاں جناب سکون کے اندر لے آئے. ہم 11% کے اوپر طاہر صاحب چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن، یہ 44% کے اوپر لے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں یہ تھا. تو اب آپ سن لیں تسلی سے، ہم نے اگر قرضے لیے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضوں کو پے بیک ان 3.5 سالوں میں کیا گیا ہے. ہم نے
3100 अरब से टैक्स रेवेन्यू को 6100 अरब तक लेकर आए। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को वसी किया, हमने टैक्स कलेक्शन जनाब वसी की। बावजूद 2 साल का कोविड-19 जो 100 साल बाद ताउन के मर्ज के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आया था, उसके बावजूद इनकी हर रोज के धरने और हर रोज के लॉन्ग मार्च, तो हमने तो चीजों को भी तो बेहतर किया था ना। हमारा तो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर, चाहे माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल हो, वो पिछले 20 साल से लेकर पिछले 75 साल की हिस्ट्री का नंबर 1 था। तो जनाब ये भी करके दिखा देते ना। ये भी 8 महीनों के अंदर जो बड़े तुरम खान बन के आए थे, और ये जो इस हारदार को ये लेकर आए थे अपनी तरफ से $6 मिलियन बैन और टार्जन बना के, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं डॉलर को जनाब नहीं रोक सकता डॉलर को ऊपर जाने से। तो कहने का मकसद ये है, जब इनसे नहीं चल रहा, उड़ना नहीं आता, तो पंगा क्यों किया हुआ है।